نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قالت کہا طائفہ جماعت کو کہا جاتا ہے آمینو تم ایمان لاؤ امر کا صیغہ بظاہر ایمان لاؤ وجہ النہار وجہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چہرہ یہاں شروع کے معنی میں وہ بھی انسانی جسم کے شروع میں ہی ہوتا ہے وَاکْفُرُوا انکار کر دینا تم آخرہ دن کے آخری حصے میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس آ جائیں لا تؤمنوا مت دل سے ایمان لانا یقین کرنا یا اپنے ایمان کا اظہار کرنا تابعہ جو تابع ہے تمہارے دین کے یؤتا دیا جائے یحاجوکم غالب آئیں تمہارے اوپر الفضل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یختص خاص سے خاص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ترجمہ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ہے ایمان والوں پر دن کے پہلے حصے میں اور تم انکار کر دینا دن کے آخری حصے میں تاکہ وہ لوگ بھی واپس آ جائیں جو تمہارے دین کا پیروکار ہو بس ایمان اسی پر ہی لانا کسی اور پر نہیں لانا اور نہ کسی اور کے سامنے اظہار کرنا ہے آپ فرما دیجئے ان الہدی ہدی اللہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہے ان یؤتا احد وہ سب یہ چال اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی دیا گیا ہے مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو یا وہ غالب آئیں تمہارے اوپر تمہارے رب کے ہاں آپ فرما دیجئے یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں یختص برحمتہ من یشاء اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں پڑھی گئی ان آیات میں اہل کتاب کی ایک سازش کا بیان کیا گیا ہے جو وہ ایمان والوں کے خلاف کیا کرتے تھے باطل جتنے بھی تھے چاہے یہودی تھے چاہے عیسائی تھے
یا مکہ کے مشرک تھے، چونکہ وہ ایمان تو لاتے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی اور ایمان لائے، کوئی اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ چیز بھی ان سے قابل برداشت نہیں تھی، کیونکہ جب اور لوگ ایمان لائیں گے آہستہ 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 ایک ایک دو دو کرتے کرتے تو بہت بڑی جماعت کھڑی ہو جائے گی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اس سے تقویت ملے گی اور آپ مضبوط ہوں گے، تو ہم پھر بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ جانتے تو اہل کتاب بھی تھے کہ آپ سچے ہیں، اور اسی طرح مکہ کے مشرک بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، تو ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے لوگ ان کے ساتھ نہ لگیں، اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوششیں کی، سازشیں کی۔ مثلا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو شاعر اور مجنون اور ساحر کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو شاعر ہے اور شاعروں کا کلام سناتے ہیں، یہ تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، جو ان کی بات سنتا ہے بعض ختم باپ بیٹے کا اور ماں بیٹی کی نہیں رہتی، سب اثر ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں ہے۔ طرح طرح کے الزام لگا کر لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی کہ ان کے پاس نہ جانا، لیکن اس سازش میں بھی وہ ناکام ہوئے، کیونکہ خود تعریفیں کیا کرتے تھے کہ ان سے بڑا سچا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر جو باہر سے لوگ آتے ہیں مکہ المکرمہ میں، ان لوگوں نے راستے تقسیم کر لیے، ایک سازش انہوں نے یہ کی، جتنے راستے آتے تھے نا مکہ المکرمہ کو، ان سب راستوں پر اپنے بندے بٹھا دیے انہوں نے، تاکہ جو بندہ بھی مکے آئے یہ ان سے ملاقات کریں اور ان کو بتلا دیں کہ مکہ میں ایک ایسے شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بات نہ سننا، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ لیکن وہ اس سازش میں بھی ناکام رہے۔ جب وہ مکہ آ رہے ہوتے تھے، اگر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق ان کو علم نہیں ہے تو ان کی وجہ سے کچھ معلومات ہو جاتی تھیں ان کو، اچھا ایسے ہیں، چلو تحقیق تو کریں، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون ہے۔ تو جب وہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس آتے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لاتے۔ کئی صحابہ کرام کے اس طرح ہوا، حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ کہ وہ اسلام لانے سے قبل ابو جہل کے دوست ہیں۔ ابو جہل نے بڑی پٹیاں پڑھائیں، بس بات نہیں سننی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو ابو جہل نے روئی دی، کانوں میں ڈال لو تاکہ تمہارے کانوں میں ان کی آواز نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ خود فرماتے ہیں میں کان بند کیے ہوئے مکہ کی گلیوں میں گھوم پھر رہا ہوں کہ میرے کانوں میں آواز نہ آئے۔ کہتے ہیں بس میری قسمت میں تھا، میں چلتے پھرتے جب بیت اللہ کے قریب آیا تو کچھ نہ کچھ آواز میرے کانوں میں پڑنا شروع ہوئی، میں نے کہی کس کی آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی وہ میرے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ تو میں نے کان کھولے اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن کی تلاوت، کچھ نہ کچھ آواز۔ فرمایا بس میں سنتا رہا، ادھر آپ کی نماز مکمل ہوئی، آپ نے نماز مکمل کر کے میری طرف دیکھا، ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے دعوت نہیں دی، ساری بات ابو جہل نے بتلا دی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ تو سچے آدمی ہیں۔
اللہ اکبر۔ اس سازش کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ جو سچائی ہوتی ہے نا، حقیقت ہوتی ہے، وہ پھیل کے رہتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے کنارے پر ایک مسجد بنائی تھی، تو وہاں جو ہے نا وہ نماز پڑھتے تھے اور کچھ تلاوت اونچی آواز سے کیا کرتے تھے۔ مشرکین کی عورتیں، بچے اور وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں اور پڑھتے کیا ہیں۔ ایک ایک ہو کے متاثر ہوتے ہوتے وہ بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کافروں نے زیادہ سختی کی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں جا رہا ہوں، پھر میں رہتے نہیں مکے میں۔ تو وہ لوگ بڑے گھبرا گئے کہ ہیں یہ کیا ہوا، آپ جیسے لوگ یہاں مکے میں نہیں ہوں گے، ہم نے تو آپ کو نہیں جانے دینا۔ سرداروں میں سے تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بڑا کاروباری آدمی، تو وہ تو مجبور کر کے لائے جی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، میں پھر اپنے طور پر عبادت کروں گا۔ ان کے نماز دیکھ کر اور قرآن سن کر کتنے لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک اپنی تاثیر ہے اس کی۔ اسی طرح ایک سازش انہوں نے یہ کی کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات قرآن مجید کی تلاوت کرے نا، وہاں شور ڈال دو، شور و غل ہو، تاکہ آپ کی آواز دب جائے، کوئی آپ کی قرأت سنی نہ سکے۔ جب سنے گا نہیں مانے گا کہاں سے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہنے لگے قرآن مت سنو، والغوا فیہ، شور ڈال دو۔ شور ڈالو گے تو ان کے کانوں میں بھی کوئی آواز نہیں جائے گی، کوئی آواز نہیں جائے گی۔ اور یہی طریقہ کار یہودیوں کا، اہل کتاب کا بھی تھا کہ وہ بھی مختلف حیلوں سے، طریقوں سے اور بہانوں سے لوگوں کو دین اسلام سے روکا کرتے تھے کہ جو ایمان لاتا اس پر ٹکا کے تہمتیں لگایا کرتے، برا بھلا کہتے، اور اگر ایمان لانے سے پہلے وہ ان کا فرد ہوتا تو بڑی تعریفیں تھیں، اس کے فوراً بعد وہ گھوم جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی انہی سازشوں میں سے ایک سازش کا ذکر یہاں پر کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم یہ کرتے ہیں، اپنے میں سے کوئی ایسا شخص جو اپنے دین پر بڑا پختہ ہے اور پکا ہے، مضبوط ہے دین پر، اس کو وہ تیار کرتے، اور تیار کرنے کے بعد اسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس میں بھیج دیتے ہیں کہ تم جاؤ صبح صبح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس اور کہنا جی مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے جو دعوت دی ہے نا بالکل برحق سچ ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور پورا دن آپ کے ساتھ رہنا ہے، تمام عبادات میں، نمازوں میں، باقی کاموں میں لگے رہنا، اور باقیوں سے آگے بڑھ کے لگنا ہے، پیچھے نہیں۔ جو آپ حکم دیں 2 قدم آگے بڑھ کے جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن جب شام ہو جائے، رات ہو جائے، تو تم نے واپس آنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ کوئی سچا دین ہے، یہ تو صحیح ہوگا، میں ویسے خواہ متاثر ہو گیا، یہ تو میں نے آ کے دیکھا ہے یہ دین سچا تو ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے سچے رسول اور نبی نہیں ہیں، اس لیے میں تو واپس جاتا ہوں، میں جس دین سے آیا میں اسی دین پر واپس جاتا ہوں۔ جب تم یہ کہہ کے واپس آؤ گے تو کتنے لوگ تمہارے ہم نوا بھی ہو جائیں گے۔ اور بھئی کوئی آواز لگائے نا تو سودا خریدنے والے تو سارے ہوتے ہیں، اور ردی بھی بیچے سب تب بھی لیتے ہیں، ہر طرح کے خریدار مل جاتے ہیں نا۔ تو جب تم شیطانی آواز لگاؤ گے تو کچھ نہ کچھ لوگ تو متاثر ہوں گے نا، اپنے ذہن کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 4 آدمی تمہارے ساتھ بھی آئیں گے
یہ سوچ کر کے دیکھو یہ اہل کتاب تورات جانتے ہیں، یہ لوگ تو انجیل کا ان کو پتہ ہے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے آ کے دیکھا ہے، پتہ لگا ہے کہ نہیں یہ دین سچا نہیں ہے، تو وہ بھی واپس آ جائیں گے، وہ بھی واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو ایمان والوں کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید یہ کتاب، وجہ النہاری، دن کے پہلے حصے میں جاؤ اور ایمان لاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور جب شام ہو جائے تو آخر دن میں انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہی واپس آ جائیں گے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہنے لگے کہ ہمیشہ ایمان اسی پر لانا ہے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، جو یہودیت کو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا پیروکار ہے، بس اسی کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے اور اپنے صحیح ایمان کا اظہار بھی اسی کے سامنے کرنا ہے، کہنا کہ نہیں میں تو ادھر ویسے ہی اس طرح کی بات کر رہا ہوں، میں تو پکا یہودی ہوں، میں تو پکا تورات پہ ڈٹنے والا اور قائم ہونے والا ہوں، میں کوئی ادھر جانے والا تھوڑا ہی ہوں، بس اپنوں کے سامنے تو اظہار بے شک کر دینا، لیکن غیر کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کرنا، اور یہ نہ ہو کہ وہاں جاؤ تو ان کے سچی مچی ایمان لانے والے نہ سچی مچی ایمان لانے والے نہ بننا، دل سے تمہارا ایمان تو اپنی کتاب پر ہونا چاہیے، ان کے سامنے صرف ان پر ایمان لانے کا اظہار کر دینا، صرف اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب دیا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، فرمایا ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، کہ آپ کے سامنے ہوتے ہوئے، مدینہ میں ہوتے ہوئے، تورات پڑھتے ہوئے اور اس میں آپ کی صفات پڑھتے ہوئے بھی گمراہ ہو جائیں تو پھر ان سے بڑا بدبخت تو کوئی نہیں ہو سکتا، نامراد تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ہدایت سے یہ لوگ محروم ہو گئے، اور اللہ کی ہدایت اللہ نے کن کو عطا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس ہدایت سے محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ کسی اور کو کیوں دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی جہان والوں پر، اللہ نے ہمیں جو ہے نا کتاب دی تورات براہ راست اللہ نے نازل کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اب یہ چیز کسی اور کو مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے رب کے ہاں کوئی اور لوگ غالب آ جائے تمہارے اوپر، تمہارا مقام نیچے ہو جائے، کسی اور کا مقام بلند ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح غیر کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار، یعنی مسلمان پکے نہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پکے مسلمان ہو گئے یہ اپنے دین کا اظہار کر بیٹھے تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے، تو اپنے خلاف گواہ نہ بناتے پھرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ حسد کی بیماری تھی انہیں، کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے کسی اور کو نہیں مل سکتی، جو ہمارا مقام ہے کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں مل سکتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے کون سا معیار بنا لیا؟ ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرما دیتے ہیں، فضل مل جاتا ہے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی فضل عطا کیا، لیکن اس زمانے میں کلی فضیلتیں اور ہدایت اور فضل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ نے وہ فضل عظیم
سب سے زیادہ جس پر کیا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر آپ کے پیروکار اور اتباع کرنے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو کہتے ہیں کہ بس نبوت تو ہمارے خاندان میں، حضرت اسحاق کے خاندان میں تھی، ادھر کیوں چلی گئی؟ فرمایا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا نبی بنا لیتے ہیں۔ اللہ کسی کی چاہت پر نہیں بناتے کہ سب لوگوں نے مل کر چاہا کہ اس کو نبی بنا دیا جائے، وہ نبی بنا دیا گیا، یا کوئی آدمی خود چاہے اس کو بنا دیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی خود محنت کرنا شروع ہو جائے کہ اتنی زیادہ عبادت، ریاضت، نماز، روزہ کہ انسان کرتے 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 نبوت کے مقام تک چلا جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے جس کو چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی پیغام رسانی کے لیے منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی نبی بنانے کے لیے اللہ چنا کرتے ہیں۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو۔ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پھر وہی بات پہلے فرمانا واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں، کہ اللہ کو پتہ ہے کس کو یہ چیز دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، اور جس کو دینی ہے وہ کتنی دینی ہے۔ رحمتیں تو اللہ کی عام ہیں، کون سی رحمت کس کو دینی ہے، کون اس کا مستحق ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب عام رحمتوں کا مستحق کون ہے اسے اللہ ہی جانتے ہیں، تو خاص الخاص رحمت النبوت کی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا، کون اس قابل ہے اور کون نہیں، اور کب تک نبوت عطا کرنی ہے اور کب نبوت کا دروازہ بند کر دینا ہے، یہ سب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہی فضل کرنے والے ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کا ذکر کر کے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہنا، یہ اہل کتاب کوشش کر کے اور خواہش کر کے وقتاً فوقتاً تمہیں دین سے پھیرنے کی اور ہٹانے کی کوشش کریں گے، سازشیں ان کی چلتی رہیں گی، لیکن جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے اور سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔